السلام علیکم سامعین، 11 صفر المظفر اور 6 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے دارالعلوم کی مجلس شورا میں کیا ہوا ہے۔ ام المدارس نے خود ایک پریس نوٹ جاری کیا ہے، یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مجلس شورا بجٹ اجلاس مورخہ 4 اگست 2025 کو صبح 9 بجے مہمان خانہ دارالعلوم دیوبند میں شروع ہوا، جس کی صدارت جناب حکیم کلیم اللہ صاحب علی گڈھی نے فرمائی، جس میں گزشتہ مجلس شورا اور عاملہ کی کارروائیوں کی خواندگی و توثیق کے بعد ایجنڈوں پر تفصیل سے گفتگو کی گئی، شعبہ جات کی کارکردگی معلوم کر کے ان کے بارے میں ضروری ہدایت دی گئی۔ ارکان شورا میں سے 2 حضرات کے انتقال سے خالی شدہ جگہوں پر مندرجہ ذیل 2 حضرات کا انتخاب عمل میں آیا۔ نمبر 1، مظاہر علوم سہارنپور کے نائب ناظم حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نمبر 2، مولانا احمد بزرگ صاحب محتمم جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل گجرات۔ آپ سب واقف ہیں کہ مظاہر علوم کی حیثیت کیا ہے، اور آپ تعلیم الدین ڈھابیل سے واقف ہیں جس کو گجرات کا دارالعلوم ثانی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں شخصیات کا آنا خود ان کے لیے بھی اور ام المدارس کے لیے بھی اور وہاں سے مربوط عوام کے لیے بھی اور اہل علم کے لیے بھی نیک فال ہے۔ ادھر آگے کہا گیا کہ طلباء کو مختلف عنوانات سے ملنے والے نقد وظیفوں میں اضافہ منظور کیا گیا، اور کچھ ملازمین و کارکنان کا استقلال منظور ہوا جو عارضی تھے، ان کو مستقل کر دیا گیا۔ مدارس کو درپیش مشکلات و مسائل پر غور کرنے اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے زیر انتظام ایک بڑا اجتماع طلب کرنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ مالی سال 1447 ہجری کا بجٹ بھی پیش ہوا، اور مختلف مدات کے آمد و صرف کا گہرائی سے جائزہ لے کر آئندہ سال کا بجٹ منظور کیا گیا۔ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند۔ اس میں 2 بات تفصیل طلب ہے۔ طلباء کا جو وظیفہ دارالعلوم میں ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے، اس میں مختلف طرح کے طلباء، کوئی تکمیل کا ہوتا ہے، کوئی تفسیر کا، کوئی ادب کا۔ یہ بات تفصیل طلب ہے کہ طلباء کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، کوئی تکمیل سے، کوئی ادب سے، کوئی تفسیر سے، کوئی اور افتاء سے۔ اس طرح ان کے جو وظائف ہوتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں وہ مختلف ہوتے ہیں، اسی حساب سے نقد وظائف میں منظوری ہوئی ہے۔ اور وہاں کون کون لوگ شامل تھے؟ وہاں حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب، مولانا رحمت اللہ صاحب، مولانا محمود حسن صاحب راجستھان، مفتی شفیق صاحب، مولانا ابراہیم صاحب مدراس، مولانا انظر حسین صاحب، اور مولانا بلال حسین ندوی ندوۃ العلماء لکھنؤ، مولانا خلیل صاحب ملر کوٹلہ، مولانا محمود مدنی، مولانا حبیب صاحب باندہ، مولانا انوار صاحب، مولانا عبدالصمد بنگال، مولانا عاقل گڑھی دولت، یہ لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اور اس سے آپ اندازہ رکھتے ہیں کہ اب ام المدارس میں جہاں تک دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر ندوہ ہے، اس طرح پورے ملک کی نمائندگی ہے۔